بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ ہم اپنے سلسلہ درس کو آگے بڑھاتے ہیں جو ہم مطالعہ پاکستان کا شروع کیا ہوتا پہلا باب۔ تو جیسا کہ ہم نے شروع میں دیکھا ہے کہ بھٹو حکومت نے آتے ہی بہت ساری صنعتوں کو، بہت سارے اداروں کو جو قومیانوں میں لے لیا نیشنلائز کر دیا۔ تو اس طرح اب وہ نیشنلائزیشن کے کچھ منفی اثرات مرتب ہوئے اور کچھ مثبت اثرات اس کے جو تھے وہ برآمد ہوئے۔ تو آج ہم دیکھیں گے صنعتوں کی جو نیشنلائزیشن ہے اس کے منفی اور جو مثبت اثرات تھے وہ جو معیشت پر کیا پڑے تھے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے صنعتوں کی نیشنلائزیشن، اس کے منفی اور مثبت اثرات۔ تو آئیے صفحہ نمبر 6 پر ہمارا یہ موجود ہے صنعتوں کی نیشنلائزیشن، ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ نیشنلائزیشن کے صنعت، تعلیم، کامرس اور تجارت پر اثرات۔ صنعت، سب سے پہلے صنعت ہے انڈسٹری۔ ذیل میں نیشنلائزیشن کے صنعت پر مثبت اور منفی اثرات کا جائزہ پیش کیا گیا ہے کہ جو صنعت کو قومیانہ میں لینے کے مثبت اثرات تھے اور منفی اثرات تھے جو ان کا جائزہ پیش کیا گیا۔ سب سے پہلے پازیٹیو امپیکٹس یعنی کہ مثبت اثرات۔ 1972 کی لیبر پالیسی سے صنعتی مزدوروں کا استحصال ختم ہوا اور ان کی اجرتیں بڑھیں اور دوسری مراعات میں اضافہ ہوا کہ جو 1972 کی لیبر اصلاحات تھی، اس سے جو مزدوروں کی استحصال تھا، مزدوروں کا جو صنعتی استحصال تھا، جس کو جب چاہتے مل مالکان جو نکال دیتے، جس کو چاہے رکھتے، جس کو چاہے اس کو تنخواہ دی، جس کا چاہا اس کی تنخواہ کو ضبط کر لیا۔ تو ایسا جو استحصال تھا مزدوروں کا وہ ختم ہوا اور ان کی جو تنخواہیں تھیں وہ بڑھی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو دوسری بہت ساری جو سہولتیں تھیں وہ فراہم کی گئیں۔ صنعتی ادارے حکومت کو پورے ٹیکس اور ڈیوٹی ادا کرنے لگے، جس سے قومی آمدنی میں اضافہ ہوا اور ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوا۔ جو صنعتی ادارے تھے وہ پہلے حکومت کو ٹیکس نہیں دیتے تھے، اگر دیتے تھے تو پورے نہیں دیتے تھے۔ تو قومیانہ میں لینے کے بعد تمام صنعتی اداروں نے حکومت کو ٹیکس جو مکمل دینے شروع کیے، جس سے جو قومی آمدنی تھی اس میں اضافہ ہوا اور وہ جو رقم تھی وہ عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کی جانے لگی اور ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوا۔ مزدوروں کے ساتھ مل مالکان کا رویہ بہتر ہوا، ہڑتالوں کی تعداد بتدریج کم ہوتی گئی۔ تو جو مل مالکان کا رویہ تھا مزدوروں کے ساتھ، پہلے تو اچھا رویہ نہیں تھا، تو اب جو اصلاحات کے نفاذ کے بعد ان کا رویہ کچھ بہتر ہوا اور جو مل مالکان جو مزدور تھے وہ اپنے حقوق کے لیے آئے روز احتجاج کیا کرتے تھے، تو وہ احتجاج بھی ختم ہونے لگے۔ صنعتی اثاثوں پر صرف 22 خاندانوں کا قبضہ تھا جو ختم ہوا اور سرمایہ دار طبقے کی حوصلہ شکنی ہوئی کہ جو اس سے پہلے پاکستان کے 60% صنعتی اثاثہ جات جو تھے وہ 22 خاندانوں کی ملکیت تھی، اب وہ اس کا خاتمہ ہوا، جس سے جو سرمایہ دار لوگ تھے ان کی حوصلہ شکنی کی گئی، ان کو جو پیچھے ہٹ گئے۔ صنعتی ادارے حکومت کی تحویل میں آنے سے حکومت کی صنعتی اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول میں رکھنا آسان ہو گیا۔ چونکہ صنعتوں کو حکومت نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا، اب اس سے تیار ہونے والی ان صنعتوں سے تیار ہونے والی جو اشیاء تھیں ان کی قیمتوں پر بھی حکومت کا کنٹرول ہو گیا۔ وہ جو زیادہ قیمتیں تھیں جن اشیاء کی، وہ ان کی چیزیں کم کر کے عوام کے جو تصرف میں دیا گیا، عوام کی پہنچ میں وہ چیزیں آ گئیں۔ تو یہ تھے مثبت اثرات۔ اب ہم دیکھتے ہیں منفی اثرات جو مرتب ہوئے تھے۔ منفی اثرات: صنعتوں کو قومی تحویل میں لینے سے سرمایہ داروں نے پاکستان میں صنعتیں لگانا کم کر دیں، جس سے صنعتی ترقی کا عمل سست ہو گیا۔ صنعتی اداروں کو قومی تحویل میں لینے سے حکومت کے اخراجات میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا کہ وہ لوگ جو باہر سے آ کر پاکستان میں صنعتیں لگاتے تھے وہ انہوں نے اپنا تمام سرمایہ جو تھا وہ جمع کیا اور اپنا سرمایہ لے گئے اور صنعتیں لگانا بند کر دی، جس سے صنعتی ترقی کی جو رفتار تھی وہ سست ہو گئی اور جو صنعتوں کو قومی تحویل میں لینے سے حکومت کا جو قومی خزانہ تھا اس پر بھی بہت زیادہ جو برڈن تھا وہ بڑھ گیا، اس پر بہت زیادہ بوجھ پڑ گیا۔
مزدور یونینز نے سیاسی آزادی کو بھرپور فائدہ اٹھایا اور آئے دن مراعات میں اضافے کے لیے ہڑتالیں اور مظاہرے ہونے لگے، جس سے صنعتوں میں مزدوروں کی کارکردگی بہت متاثر ہوئی۔ تو اب چونکہ سرکاری ہو گئی تھی، اس وجہ سے مزدور جو یونینز تھیں ان کو مختلف سیاسی پارٹیوں نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگی، اور اس سے یہ ہوا کہ جو مزدور تھے وہ آئے روز اپنی سہولتوں میں اضافے کے لیے، اپنی تنخواہوں میں اضافے کے لیے احتجاج کرنے لگے، جس سے جو ان کی جو کارکردگی تھی وہ بھی متاثر ہونے لگی۔ صنعتی اداروں میں ضروریات سے زیادہ سیاسی عملہ بھرتی ہوا، جس کو کام سے زیادہ مراعات سے دلچسپی تھی۔ اس طرح کام کرنے کی استعداد روز بروز کم ہوتی چلی گئی، تو جو سیاسی عملہ تھا وہ اس کا صنعتوں میں زیادہ ان کو بھرتی کیا گیا۔ مختلف سیاسی جماعتیں اپنے مقاصد کے لیے ان کو استعمال کرنے لگیں۔ اب وہ جو لوگ تھے وہ جو کام کرنے کی بجائے مراعات کو زیادہ دلچسپی دیتے تھے، اس وجہ سے جو کام کرنے کی صلاحیت تھی وہ بھی کم ہوتی چلی گئی۔ صنعتوں کے تنخواہ دار افسران اپنی ذمہ داری کا احساس نہ کیا، جس سے ملک میں بدعنوانی فروغ پانے لگی۔ اب جو افسران تھے ان کو یہ تھا کہ ہمیں تو تنخواہ مل رہی ہے، اب ہم کام کریں یا نہ کریں، تو اس سے جو بدعنوانی تھی، اس سے جو کام کرنے کی صلاحیت تھی وہ بھی کم ہونے لگی۔ سرکاری تحویل میں ہونے کی وجہ سے بہت سے کم پیداوار دینے والے یونٹ بھی چلتے رہے، جس سے قومی خزانے پر بوجھ بڑھتا رہا۔ اب کئی ایسے یونٹ تھے جو پیداوار کم دیتے تھے، اب وہ بھی جو قومی تحویل میں آئے تو ان کو بند کرنے کی بجائے ان کو بھی چلایا جاتا رہا۔ اب وہ ان کی جو پیداوار تھی ان کے اخراجات سے کم تھی، جس سے اس کا جو اضافی اخراجات جو تھے وہ حکومتی خزانے پر، قومی خزانے پر جو پڑتے تھے، جس سے قومی خزانے پر بوجھ بڑھتا چلا گیا۔ تو یہ تھی جو صنعت کے مثبت اور منفی اثرات جو نیشنلائزیشن کے بعد جو صنعتوں پر پڑے۔ عزیز طلبہ، آج کی آپ کی ڈائری ہے صنعتوں کی نیشنلائزیشن کے جو منفی اور مثبت اثرات تھے جو آج ہم نے پڑھے ہیں، وہ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔